بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی اہم انفارمیشن ہے اس ویڈیو میں، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، جو پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں، وہ اوورسیز ہیں، وہ اندرون ملک پاکستانی ہیں، ان سب کے لیے۔ سے پہلے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں رجسٹریوں کے حوالے سے کہ پنجاب کے اندر ایک رجسٹریاں کرنے کا جو پروسیجر ہے اس کے اوپر بڑا ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، اور 2-3 ہفتے سے رجسٹریاں کرانے کا جو پروسیس ہے وہ رکا ہوا ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی کام کو، اس کا فائدہ اس کو یا عوام کو تب ہوتا ہے اس کو سموتھ چلنے دے، لیکن بدقسمتی سے جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے تو یہ، بلکہ کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے تو وہ نئے نئے تجربات کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی حکومت ہو۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو آلریڈی سسٹم ہے ان کو سموتھ کیا جائے اور ان میں ایسی اصلاحات لائی جائیں جو ایزی ہوں، جو تمام جو عام آدمی ہیں اسی ٹرانزیکشن کو کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ اب بیرون ملک کے لوگ اب پاکستان چھٹی گئے ہوتے ہیں، یا وہاں کوئی پاکستان میں ہے، وہ ان کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ پراپرٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات چلانا چاہتے ہیں، تو ان کو بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور رجسٹریاں ہو نہیں رہی۔ بہانہ کیا بنایا ہوا ہے کہ جی پہلے جو پینڈنگ رجسٹریاں ہیں ان کو کلیئر کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ بھئی آپ پینڈنگ کام کرو، اس کے لیے کوئی آپ اوور ٹائم لگاؤ، کوئی چھٹی کا دن لگاؤ، ورکنگ ٹائم ڈیز جو ہیں وہ بڑھاؤ، ورکنگ آورز بڑھاؤ، لیکن آپ نے نئی رجسٹریاں روک دی ہیں تاکہ پچھلا کام ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی جو ہے غلط بات ہے، جس سے بہت سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ رجسٹریاں ہو نہیں رہی اور لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرانزیکشنز ہو نہیں رہی۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کب سے یہ سسٹم سموتھ ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے حکومت اب بیک فٹ پہ آ گئی ہے، اور اہم جو اس ویڈیو میں بات بتانے والی ہے وہ یہ تھی کہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس نئے بجٹ میں اس کو کم کیا جائے، کیونکہ یہ ایک ڈسکشن ہوئی ہے فائنانس منسٹری میں اور چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ میٹنگ میں۔ وہاں پر لوگوں نے پوائنٹ دیے ہیں کہ جی آپ دیکھیں جی، اس گورنمنٹ نے جب سے آئی ہے اس نے بے تحاشا ٹیکس لگا دیے تھے، کیونکہ آئی ایم ایف کا پریشر تھا، اور انہوں نے اپنے پیسے کی کلیکشن جو ہے وہ صرف اسی ذریعے کرنی تھی کہ انہوں نے ٹیکسوں کی بھرمار کر دی تھی۔ جب ٹیکس زیادہ ہوئے تو پراپرٹی کی سیل پرچیز کم ہو گئی، پراپرٹی کا کاروبار تقریباً بیٹھ کے رہ گیا۔ جن لوگوں نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا ہوا تھا وہ بیرون ملک شفٹ ہو گئے، یا انہوں نے دوسرے کاروبار جو ہیں ان میں شفٹ کر لیا۔ تو اس طرح سے گورنمنٹ کو بجائے اس کے کہ انکم میں، ان کی ریونیو میں، کلیکشنز میں اضافہ ہوتا، ان کی کلیکشنز میں کمی ہوئی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو اب ایک یہ سینس پریویل کر رہا ہے، اور جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں جو پراپرٹی سے وابستہ لوگ ہیں وہ یا دوسرے کاروباری لوگ ایف بی آر کے ساتھ انہوں نے اپنے پوائنٹ ریز کیے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس ٹیکس کو کم کریں۔ تو اب جو ایف بی آر ہے وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جی اب ایف بی آر نے کہا ہے کہ جی اب ٹیکسز کو کم کیا جائے۔ اب یہ اگلے 2-3 مہینے تک یا نیکسٹ بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ان ٹیکسوں میں کمی کی جائے گی۔ دیکھیں جی، پہلے جو پراپرٹی خریدتا تھا اس کو تقریباً کچھ 13% کے قریب، اور جو بیچتا تھا اس کو بھی 13% کے قریب جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ وہ سیدھا سیدھا ٹیکس ہوتا جو انہوں نے جمع کرانا ہوتا تھا، کے لیے اور زیادہ ہو جاتا تھا، اور ان کے لیے کوئی 10 سے 12% تک چلا جاتا تھا یہ والا ٹیکس۔ یہ سارے ٹیکسز ملا جلا کے اگر آپ ایک رینڈملی آپ ایک اوور آل دیکھیں تو یہ کوئی 20% کے قریب چلے جاتے تھے، وہ والے ٹیکسز جو پراپرٹی کے خریدتے ہوئے یا بیچتے ہوئے دینے پڑتے تھے۔ اور اس میں اگر آپ مختلف ان ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں کہ فائلر کا کتنا ہے، لیٹ فائلر کا کتنا ہے، نان فائلر کا کتنا ہے، تو یہ میرے چینل کے اوپر ویڈیوز پڑی ہیں، ان میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے، یہاں پہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال یہاں پہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ جو ٹیکسز تھے، پراپرٹی 236 کے 236 سی کے 7E کے، ان ٹیکسز میں کمی کرنے کا حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ ایف بی آر یہ مجبور ہو گئی ہے، حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ ان ٹیکسز کو کم کیا جائے، کیونکہ پراپرٹی کا ٹیکس جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے، اور یہ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے وہ تقریباً
جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے، سیل پرچیز تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہوئی ہے، اور جو انویسٹر ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اور لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ اپنی جگہ پر الگ ہے۔ لوگ جو ہیں جو مجبوری کے تحت اپنی پراپرٹی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ اب یہ سینس پریویل کی ہے، اب ان کو سمجھ لگی ہے، کیونکہ یہ جو اوپر پالیسیاں بنانے والے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں لگتی، یہ وہاں بیٹھ کے اے سی روموں میں بڑی گاڑیوں میں مراحت لاکھوں کی وصول کر رہے ہوتے ہیں، بند دروازے کر کے یہ پالیسیاں بناتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ایک جو کام کرنے والے لوگ ہیں فیلڈ میں وہ کن مسائل کا شکار ہیں۔ اگر آپ نے ریونیو بڑھانا ہے تو ٹیکسنگ کو کم کرنا ہے، ٹرانزیکشن زیادہ ہوں گی، ٹیکس کم کریں گے تو پروسیجر کو ایزی کریں گے تو لوگ زیادہ رجسٹریاں کرائیں گے، اور زیادہ جو ہے پراپرٹی کی سیل پرچیز ہوگی، لوگ بھی اس سے خوشحال ہوئیں گے اور حکومت کو بھی پیسہ آئے گا۔ لیکن آپ پالیسیاں سخت کرتے ہیں، ٹیکس بڑھاتے ہیں، جو رجسٹریاں کرانے کے اور ڈاکومنٹیشن کا پروسیجر ان کو کریٹیکل کرتے ہیں، ان کو لینتھی کرتے ہیں، تو عام آدمی اس پروسیجر سے آنے سے ہی گھبراتا ہے۔ وہ عام آدمی جو ہے وہ اپنا پیسہ روک کے رکھتا ہے، وہ کسی اور جگہ انویسٹ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے، بہت اچھی سوچ ہے۔ اگر ان کو یہ آ گئی تو اگر یہ انہوں نے ٹیکس کم کر دیے تو جو پراپرٹی کا کاروبار ہے وہ پھر سے بہتر ہو جائے گا، اور اگلے بجٹ میں یہ ایک، کیونکہ یہ اب ایف بی آر چیئرمین ایف بی آر ہے، ان کے ساتھ یہ میٹنگ ہو چکی ہے، انہوں نے ڈسکشن کر لیا ہے اور انہوں نے اندیا دیا ہے کہ یہ اب ہمیں کم کرنا پڑے گا۔